تو ساری دنیا کی مخلوق مل کر سب اکٹھا ہو کر اگر اس کو ذلیل کرنا چاہیں، نقصان پہنچانا چاہیں، تکلیف دینا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے، نہیں دے سکتے، نہیں رسوا کر سکتے، کیونکہ اس کا مالک اس کو عزت دینا چاہ رہا ہے۔ سمجھتے ہو؟ تو آپ ہمیشہ جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر میں یہاں بات دکھاوے کے لیے کہوں گا، واہی کے لیے بولوں گا، میرے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہو اس لیے بولوں گا، تو نہ تو میری باتوں کا اثر ہوگا اور نہ تمہارے دل میں محبت پیدا ہوگی، اور اس میں پکڑ کا اور میرا ذریعہ اور بن سکتا ہے الفاظ بولنا کہ کل مجھ سے حساب کیوں بولا، لوگ تعریف کریں، اللہ کی باتوں کا سہارا لیا۔ سمجھتے ہو؟ تو یہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس کی وجہ سے یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری کیا اوقات ہے، کیا اوقات ہے، جہاں ایک امیر جائے گا وہیں ایک غریب جائے گا، جہاں ایک عزت دار جائے گا وہیں ایک ذلیل جائے گا، مقدر تو اس کا اچھا ہے، تقدیر تو اس کی اچھی ہے، عزت دار تو وہ ہے جس کو میرا اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ کامیاب ہے، یہ متقی ہے، یہ نیک بندہ ہے، ہاں یہ جنت کا حقدار ہے، یہ سمجھدار ہے، یہ ہوشیار ہے، یہ اچھا بندہ ہے، یہ ہے بندہ جو ایمان والا ہے، وہ ہے سمجھدار، جس کو میرا اللہ کامیاب کرے وہ ہے سمجھدار، وہ ہے عقل مند، وہ ہے ہوشیار، وہ ہے سب سے انٹیلیجنٹ، ٹیلنٹڈ، سب سے بہترین انسان تو وہ ہے۔ کیا اوقات ہے ہماری، کیا ہے ہم؟ بتاؤ۔ اپنی تعریف کے پل نہ باندھنا، اپنی تعریفوں کے چکر میں نہ لگنا، ہاں جو بھی کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا، کیونکہ عزت بھی اللہ دینے والا ہے اور ذلت بھی اللہ دینے والا ہے، دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ کا۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو کوئی بھی بندہ کسی کو کیسا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، کیسا بھی، ہے نا، وقت کی اعتبار سے۔ ورنہ اگر لوگ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی چال چلی گئیں، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے لیے، بتاؤ کتنی چالیں چلی گئیں۔ آج کے دور میں کتنا عام چل رہا ہے، پھر بھی ان لوگوں نے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کر رکھی ہے۔ بھائی دیکھو تو صحیح، وہ کون ہیں؟ وہ رسول ہیں، وہ آخری پیغمبر ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں، وہ ہیں جن کے صدقے میں یہ دنیا بنی، یہ دنیا بنی، ہاں وہ ہیں جن کی امت سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی، وہ ہیں جس کا نام اللہ نے قیامت تک اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہو، وہ ہیں۔ کیسی شان تھی، لوگ تو ان کے لیے بھی چالے چلتے تھے، لیکن وہ تو عز ما تشاء و تو ذل ما تشاء، ہاں عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ آپ پکڑ نہ کریں کسی کی بھی، آپ یہ نہ کریں کہ میرے کرنے سے یہ ہوگا، میرے کرنے سے وہ ہوگا، ورنہ یاد رکھیں اللہ نے ابھی ہمیں پرمیشن دے رکھی ہے، پرمیشن۔ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، میں چاہوں جیسا بتاؤں، میں اپنی واہواہی کے لیے بتاؤں تو بتا سکتا ہوں، اللہ کوئی مجھے چپ نہیں کر سکتا یہاں بیٹھے ہوئے۔ سمجھتے ہو؟ پہلے میری بات کی میننگ سمجھنا، ان باتوں کا پہلے مطلب سمجھنا کہ بھائی یہ کیا بول رہے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے یہاں چپ نہیں کر سکتا، میں جو چاہوں وہ بولوں۔ سمجھتے ہو؟ آپ باہر جا کر کسی کو سلام کرو یا گالی دو، کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ کیوں بھائی؟ گالی دینا تو اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ تو نہیں چاہتے تم گالی دو، پھر گالی کس کے حکم سے دے رہے ہو؟ جب سب چیز کا مالک اللہ ہے تو یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ ہاں یہاں سمجھے اس بات کے بارے میں کہ اگر میں یہاں غلط بولتا ہوں پرمیشن ہے، حکم نہیں ہے، اگر میں یہاں صحیح بولتا ہوں پرمیشن ہے، حکم نہیں ہے کہ تم حق اور سچ پر ہی چلو گے، غلط نہیں کرنے کو پرمیشن ہے۔ کرو کیا کرتے ہو؟ باہر جا کے سلام کر رہے ہو، پرمیشن ہے، گالی دے رہے ہو، پرمیشن ہے۔ اب جب اس پرمیشن کا حساب ہوگا تب اللہ پوچھے گا، ہاں میرے بندے بتا، اب بتا زندگی کیسی گزار کر آیا؟ یہاں پرمیشن ہے، ایسے نہیں ہوگا تم شراب پی رہے ہو، ہاتھ پہ فالس گر گئی، حالانکہ حرام ہے، حکم کے خلاف اللہ تعالیٰ کے، نہیں پرمیشن ہے پی لے، لیکن چمڑی ادھیڑ دی جائے گی۔ سمجھتے ہو؟ سوچ بھی نہیں سکتے پھر جو ہوگا۔
परमिशन है, सही करो या गलत करो। तो तुम मेरी बात का मतलब समझ गए ना? हाँ, कि इस दुनिया में जितना हो सके लोगों की मदद करो, मोहब्बत करो अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि अल्लाह ने परमिशन दे रखी है। तुम सही करो या गलत करो, इंसाफ होना है। एक दिन तय है जिसको क्या कहा जाता है? क़यामत का दिन, हशर मैदान का दिन, हिसाब किताब का दिन। और अल्लाह की कसम सबको हिसाब देना है। कोई इंसान बच ही नहीं सकता, फिर वो किसी भी फ़िरक़े का हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, काला हो गोरा हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अल्लाह हिसाब लेगा। कैसे ज़िंदगी गुजार कर आए? आँखों से गलत देखा, हिसाब होना है। देखो गलत क्या देखते हो? अब ये फ़ोन चलते हैं ना, फ़ोन में तुम्हारी मर्जी है। चाहो तो अल्लाह की इससे तालीम हासिल करो, अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करो, चाहो तो इससे अपनी ज़िंदगी ख़राब करो, गुमराही की तरफ चल दो, उन चीज़ों में मुब्तला हो जाओ जो अल्लाह का हुक्म नहीं है। समझते हो? अब मर्जी है, परमिशन है, करो क्या करते, फिर हिसाब किताब होना है। तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा था कि हम किसी की बातों की पकड़ ना करें। अगर हमें कोई अच्छी बात लगती है तो ले लें, नहीं लगती है तो छोड़ दें। भाई बंदे से गलती हो गई, अल्लाह उसको माफ़ करने वाला है। अगर उसने माफ़ी मांग ली तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। अब देखिए, पिछली मैंने एक वीडियो डाली, इससे पहले जो वीडियो बनी ईद के ऊपर। अब गलती इंसान से होती है। अब क्या मैं बोल रहा हूँ मुझसे गलती नहीं होती है? मैं उस बात में कह ये रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये 2026 की ईद जो नसीब फरमाई है, मैं कुछ ईद के बारे में बता रहा था, तो 26 के तो 2025 चल रही है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? गलती हो गई। अब बताओ, है कोई फिर मुझसे उसमें कहने वाला? अब इंसान की फितरत है, गलती से जुमला निकल गया और फिर मैं आगे को एक जगह और आया, मैं उसको कुछ उसके बारे में बता रहा था कि इंसान गलत कामों को छोड़ दे, उनसे दूर हो जाए और अच्छे कामों को करे। समझ रहे हो? उसमें पता नहीं दिमाग कहाँ हुआ, यानी कोई ऐसी बात सामने आ गई जिसकी वजह से मेरा जहन भटक गया और मैंने जना कहा कि मैं अपना मौज़ू भूल गया मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा था। अब गलती हो जाती है। अब पकड़ करने वाले मुझसे उसमें बात कर सकते हैं। अब भाई बात कर रहे हो तो कर लो। अब बात करने वाले ये नहीं देखने का है कि उसमें इतनी सारी बात जो हुई है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, अपनी बात नहीं कर रहा। भाई इंसान मुझसे गलती होती है, हाँ मैं इकरार करता हूँ कि मुझसे गुनाह होते हैं, लेकिन इंसाफ करने वाले तुम लोग नहीं हो। इंसाफ करने वाला अल्लाह है। अल्लाह पूछेगा बता क्यों किया तूने ऐसा? तुम नहीं हो। अल्लाह पूछेगा बता क्यों किया तूने ऐसा? क्या सोच समझ कर कहा? तो मेरे तो दिल का हाल अल्लाह जानता है। मुझे तो फ़ख्र है, मुझे कोई खौफ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो जो बोलता हूँ टेंशन फ्री बोलता हूँ। दुनिया जो चाहे वो सोचे, अल्लाह की रज़ा के नहीं बोल रहा हूँ। अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है। मुझे किसी से कोई इज़्ज़त नहीं चाहिए, कोई अहमियत, कोई मुझे इतनी ख़ास मत न दो। मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आपसे वो मोहब्बत नहीं चाहिए कि भाई आप मुझसे मोहब्बत करो, मेरे काम आओ, मेरी अहमियत को बढ़ाओ, मुझे ओहदों पे तुम्हारा काम नहीं है ये करना। मैं भी आप ही की तरह हूँ। अगर मैं भी नमाज़ नहीं पढ़ूंगा तो मेरी भी पकड़ होगी, मैं भी नमाज़ नहीं पढ़ूंगा तो आपकी भी पकड़ होगी। मैं गलत करूँगा मेरी भी पकड़ होगी, आपकी भी पकड़ होगी। तो फिर बड़े लोगों को क्यों इतनी अहमियत दें हम? अब मैं आपको बता रहा हूँ तो क्या बताऊँ मैं आपके बारे में? क्या तुम मुझे कोई भी बहुत से होते हैं, कोई बाबा बनकर बैठ गया, कोई पीर बनकर बैठ गया, कोई कुछ बनकर, यानी वो जो आज देखते हो कोई फूक वाला बाबा है, कोई सा बाबा है, कोई सा बाबा है। अल्लाह के बंदो, जो आपको बात अच्छी लगती है उसे लो और उसको साइड करो कि वो बंदा हम उसकी तरफ जाकर गुमराह ना हो जाए। समझते हो? हाँ, हम उसकी बातों में पढ़कर उसको अहमियत देते इतनी अहमियत न दे दें कि उसके मरने के बाद हम उसको याद करने लगें, उसके ही मुरीद हो जाएं। इतनी अहमियत मत दो। समझते हो? हाँ, सब अल्लाह के बंदे हैं और सबको अल्लाह के में हिसाब देना है। वही अल्लाह का जो बंदा है, अगर तुम उसको अहमियत देना चाहते हो, आप मुझे मोहब्बत करना चाहते हो, खूब करो, शौक़ से करो, लेकिन उसको अपने दिल में रखो, ज़ाहिर ना करो। आपके मोहब्बत ज़ाहिर करने से, आपका ज़्यादा अपनापन दिखाने से हो सकता है मेरे दिल में गुरूर पैदा हो जाए, तकब्बुर आ जाए, हो सकता है।
تو میرے بھائیوں محبت سب سے کرو، مجھ سے بھی کرو، میں آپ سے کرتا ہوں، دل سے محبت کرو، دل کے اندر کو ایسا ظاہر نہ کرو کہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں آپ کے بنا یہ نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ محبت کرتے ہیں کہ میں نے اس سے ایسی محبت کی، میں اس کے لیے ایسا کر، یہ بے وقوف والے کام مت نہ کرو، بے وقوف۔ محبت کرنی تو اللہ کے رسول سے کرو، اللہ کے نبیوں سے، پیغمبروں سے کرو، صحابہ سے کرو، ان کی قربانیوں سے محبت کرو۔ کیسی کیسی سبحان اللہ قربانی دے کر گئے ہیں وہ لوگ۔ محبت کرنی اپنے اللہ سے کرو، کیسا اللہ ہے، کیسی رحمت والا ہے، کیسی محبت والا ہے، کیسی ذات ہے اس کے تو جیسا ہی کوئی نہیں۔ اللہ سے محبت کرو۔ اللہ کے بندو تم کہاں گمراہی کی طرف چلے جا رہے ہو کہ انسان کو اتنی اہمیت دے تو، اتنی اہمیت دے تو۔ اہمیت دو، ایک لمٹ میں رکھو۔ اگر حد سے زیادہ محبت ہے تو اپنے دل میں رکھو، اس کے لیے دعائیں کرو، ہاں اس کے سکھ دکھ میں کام آؤ، اس کے مرید ہو کر اسی کے ہو جانا یہ غلط ہے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ اب آپ سے بھی گناہ ہو گیا تو آپ بھی پریشان نہ ہو، میں پریشان نہ ہو، میں آپ سے جتنے گناہ ہوئے ہمیں تو فخر ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ سارے جہان کی تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ، کیونکہ ہمارا مالک وہ ہے۔ ہائے ہائے میں کیسی تعریف کروں، جس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، جس کے جیسی محبت کسی کی ہے ہی نہیں، اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمارا مالک ہے۔ دیکھو تو صحیح، اللہ اکبر۔ میں کیسے کہوں، آپ نے ساری زندگی گناہوں میں بتا دی، ساری زندگی آپ سے غلطی ہوتی رہی، اور دیکھو آپ ایک بار کہو یا اللہ میری توبہ، دل سے کہو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ کی طرف اللہ معاف کر دے گا۔ انسان تو ایک باری میں معاف بھی نہیں کرتا ہے۔ ماں باپ کا سب سے بڑا مقام ہے۔ ماں باپ ایک باری میں تھوڑی منتیں کرائیں گے، خوشامدیں کرائیں گے، معافیاں مانگو، پھر ہمدردی دیکھیں گے، پھر بہت سارے تانے سنیں گے، پھر کہیں جا کر معاف کریں گے۔